سورہ فاتحہ میں سے ایک آیت مبارکہ کا جز آپ کے سامنے پڑھا۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ایک رستہ متعین کرنے کا سبق جو ہے سورہ فاتحہ میں دیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر بگاڑ اس وجہ سے بھی ہے، ہماری نئی نسل کا راستہ متعین نہیں ہے۔ بعض دفعہ انسان اس وجہ سے بھی گمراہ ہو جاتا ہے کہ اسے اپنی منزل کا نہیں پتہ ہوتا، اور جن لوگوں کو اپنی منزل کا نہیں پتہ ہوتا وہ رستے میں بھٹکتے رہتے ہیں، اور جن لوگوں کو اپنی منزل کا پتہ ہوتا ہے وہ اس رستے پہ چل کے بالآخر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنی منزل کو حاصل کر لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں معاشرے میں بگاڑ اس وقت سے شروع ہو گیا جب ہماری نئی نسل نے رستہ جو ہے وہ غلط اختیار کر لیا۔ ہماری نئی نسل نے اپنا آئیڈیل دنیا دار قسم کے، فاحش قسم کے گلوکار، موسیقار، فلم ساز جو لوگ ہیں، ان لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنایا، اور نئی نسل جب ان لوگوں کے پیچھے چلی، اور آج نتیجہ یہ ہے کہ نئی نسل ان لوگوں کے پیچھے چل پڑی جن کو اپنی منزل کا بھی نہیں پتہ، جو خود گمراہی کے رستے پہ چل رہے ہیں۔ ہماری نئی نسل ان کو لائک کرتی ہے، پھر ان جیسا لباس بھی پہنتی ہے، ان جیسا انداز بھی اپناتی ہے، ان جیسے بالوں کی کٹنگ بھی کرواتی ہے، پھر ان جیسا ہی کھانے پینے کا انداز بھی اپناتی ہے۔ پھر اس کو ان الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ جدید تعلیم اور یہ جدید دور ہے، جدید دور میں انسان کو جدید تقاضوں کے ساتھ ہی وقت گزارنا چاہیے۔ حالانکہ قرآن نے ہمیں یہ سبق نہیں سکھلایا۔ قرآن میں ہم ہر روز جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی طرف چلا۔ سیدھا راستہ کون سا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگلی آیت مبارکہ میں، بندہ کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ اب وہ کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ اور اس کے رسول نے اپنی نعمتیں نازل فرمائی ہیں، اپنی نعمتوں کا نزول فرمایا ہے؟ اس آیت مبارکہ کی تفسیر اگر ہم اٹھائیں، 5واں سپارہ پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی وضاحت کو رب تعالیٰ اس آیت مقدسہ کے ساتھ بیان کرتا ہے، من یطع الرسول من یطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین
والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانا، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، یہی تو وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنی نعمتوں کو نازل فرمایا۔ کون سے لوگ ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، 4 قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنی نعمتوں کو نازل فرمایا۔ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں اور صالح، اللہ کے نیک بندے۔ تو رستہ متعین کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ان 4 لوگوں کے رستوں پہ چل پڑو گے تو تمہاری زندگی جو ہے وہ راہ ہدایت بن جائے گی۔ ان 4 ہستیوں کے پیچھے چل جاؤ، نبیوں کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو۔ صدیقین وہ لوگ جو ہمیشہ سچ بولتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلو۔ والشہداء، اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کیا، ان کے رستے پہ چلو۔ والصالحین، اور اللہ کے برگزیدہ بندے، اولیاء اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے رستوں پہ چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے رستے کو غلط متعین کر لیں، ہمارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا خلاف سنت ہو جائے، ہم بائیں ہاتھ سے بوتل پی رہے ہیں، دائیں ہاتھ سے لیز کھا رہے ہیں، ہم کھڑے ہو کے کھانا کھا رہے ہیں، کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے ہیں، یہ سارا ہی خلاف سنت عمل ہے، اور جس کی وجہ سے انسان کے اندر سے روحانیت ختم ہو جاتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا قرب ختم ہو جاتا ہے۔ ہم ان چیزوں کو گناہ نہیں سمجھتے، حالانکہ میرے نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف جانا بھی گناہ ہے۔ حضور نبی علیہ السلام کی جو تعلیم ہے، اس تعلیم کے مطابق ہی زندگی بسر کرنا، اسی میں برکت ہے۔ آج ہماری نئی نسل کی خواتین اس وجہ سے بھی گمراہ ہو گئیں کہ انہوں نے اپنا آئیڈیل جو ہے، گانے گانے والیاں، فلمیں بنانے والیاں، ڈرامے بنانے والیاں جو عورتیں ہیں، ان کو اپنا آئیڈیل بنا لیا، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ نئی نسل کے اوپر ان عورتوں کا رنگ چڑھا ہوا ہے، ان کا لباس اسی طرح ہوتا ہے، ان کا رہن سہن اسی طرح ہوتا ہے جس طرح ایک بے حیا عورت زندگی بسر کرتی ہے۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا ہماری نئی نسل کی خواتین کو کہ وہ اپنا کردار جو ہے نبی علیہ السلام کی صحابیات کے مطابق گزارتی، صحابیات کے نقش قدم پہ چلتی۔ اللہ کی جو نیک بندیاں ہیں، ان کے نقش قدم پر چل کر ہماری نئی نسل کی عورتیں اگر اپنی زندگی بسر کرتی تو پھر ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بالکل ہدایت کے رستے پہ چل پڑتا، لیکن ہوتا ایسے نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج امت مسلمہ زوال کے اندر ہے۔ اور آپ نے سنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت جگہ ارشاد فرمایا، اور اس آیت مبارکہ میں تو رب تعالیٰ نے واضح ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی حالت کبھی بھی تبدیل نہیں کرتا جو قوم اپنی حالت خود نہ بدلے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر خواہی کا ارادہ فرما لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے سے نیک کام کروانا شروع فرما دیتا ہے، پھر وہ نیک عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ اسے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اگر ہم کوئی نیک کام کریں تو ہمیں اس کے اندر غرور نہیں کرنا چاہیے، ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھ سے نیک کام لے لیا، اگر میں یہاں نہ ہوتا
تو میرے علاوہ بھی کوئی یہ نیک کام کر سکتا تھا، لیکن تیرا یہ فضل ہے، تیرا یہ کرم ہے کہ تو نے نیک کام کرنے کے لیے مجھے منتخب فرمایا۔ آج اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلیمات کو دیکھیں اور ان کی صحبت میں رہنے والی صحابیات کو دیکھیں، اور آج کی عورت کو چاہیے کہ وہ صحابیات کی تعلیمات کو پڑھے، صحابیات کی سیرت کو پڑھے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہنے والی صحابیات کیسی وہ نیک عورتیں تھیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ اور حضرت ابو طلحہ زید بن سہل انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ ام سلیم بنت ملحان، یہ دو عورتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیشہ خدمت کیا کرتی تھیں، اور اتنی نیک عورتیں تھیں کہ اس نیک عورت کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں، اس حدیث مبارکہ سے لگا سکتے ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس دور کی نیک عورت کتنے وہ صبر والی مائیں ہوتی تھیں۔ ام سلیم بنت ملحان یہ ابو طلحہ زید بن سہل انصاری کی زوجہ محترمہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ کا یہ معمول تھا، نماز فجر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے ادا کیا کرتے تھے۔ نماز فجر ادا کر کے دوپہر تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہتے تھے، گھر نہیں آتے تھے۔ دوپہر سے پہلے تھوڑی دیر اذان ظہر سے پہلے گھر آتے، قیلولہ کرتے۔ قیلولہ کہتے ہیں نماز ظہر سے پہلے تھوڑی دیر سونا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو آپ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ادا کرنے کے لیے قیلولہ فرمایا کرتے تھے۔ نماز ظہر پڑھی، پھر حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تشریف لے گئے۔ اور آپ کا ایک بیٹا تھا جو بہت بیمار تھا، بہت سخت چھوٹا بیٹا تھا، بیمار تھا۔ نماز ظہر پڑھ کے آپ کا یہ معمول تھا، پھر نماز عشاء پڑھ کے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت سے اجازت لے کر گھر آیا کرتے تھے، اور بعض دفعہ نماز مغرب کے ٹائم بھی گھر آ جایا کرتے تھے۔ آج جب یہ حضور کی بارگاہ میں تھے تو یہ روزہ سے تھے، نماز ظہر پڑھ کے حضور کی خدمت میں رہے۔ نماز ظہر کے بعد اور عصر سے پہلے آپ کے بیٹے کا وصال ہو گیا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کے چھوٹا بیٹا تھا، آپ کا شہزادہ تھا، ان کا وصال ہو گیا، وہ فوت ہو گئے۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں آج کی عورت ہوتی تو پہلے تو 2 گھنٹے روتی اور پورے محلے کو بتا دیتی، پھر کہتی جاؤ اس کے باپ کو بلا کے لاؤ، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ان کو یہ پتا تھا کہ میرے شوہر حضور کی خدمت میں گئے ہیں، لہذا انہوں نے کیا کیا، اپنے بیٹے کو خود غسل دیا، کفن پہنایا اور گھر کے ایک دیوار کے ساتھ جو ہے لٹا دیا۔ نماز مغرب کے وقت ابو طلحہ انصاری جو ہیں افطاری سے پہلے تشریف لائے۔ آپ کی زوجہ محترمہ، یہ بیوی کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا اخلاق، اس کی خدمت خاوند کے حق میں کیسے ہونی چاہیے۔ گھر میں تشریف لائے، آپ کی زوجہ نے آپ کے سامنے افطاری رکھی، افطاری کی، نماز مغرب پڑھ کے حضور کی بارگاہ سے واپس آئے، نماز عشاء پڑھی، پھر آئے گھر میں رہے اور سو گئے۔ سونے کے بعد عمل زوجیت آپ نے پورا کیا، نماز فجر سے پہلے اٹھے، غسل کیا، مسجد کی طرف جانے لگے تو پوچھا آج میرا بیٹا نظر نہیں آ رہا، تو آپ کی زوجہ کہنے لگی کافی دنوں سے بیمار تھا، آج پرسکون نیند سو رہا ہے، آج بڑے سکون سے آج ہی وہ سو رہا ہے اور بڑے دنوں کے بعد پرسکون سویا ہے۔ اچھا، آپ بڑے مطمئن ہو گئے کہ واقعی سو گیا۔ بیوی کا صبر دیکھیں اور بیوی کے اپنے خاوند کے بارے میں خدمت دیکھیں۔ آپ کی بیوی کہنے لگے کہ میرے خاوند ابو طلحہ، میں ایک سوال کرتے ہوں آپ سے، اگر بندے نے کسی پڑوسی سے کوئی ادھار لیا ہو، کوئی چیز ادھار لے لی ہو اور اس چیز کو استعمال کرتا رہا ہو، پھر جب وہ استعمال کرتا رہا ایک دن اس کے پڑوسی نے اسے وہ چیز مانگ لی، بتاؤ کیا ہمیں اس کو اس کی چیز واپس لوٹا دینی چاہیے؟ حضرت ابو طلحہ انصاری کہنے لگے بالکل وقت پہ لوٹانی چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس نے وقت پر ہمیں چیز دی اور ہم اس کے چیز کو استعمال کرتے رہے، اب جب وہ ہمیں مانگ رہا ہے تو ہم وقت پہ اس کو لوٹا دیں۔ بیوی کہنے لگی بس یہی آپ کو سمجھانا تھا،
ہمارا بیٹا اللہ نے ہمیں دیا تھا اور وہ بیمار ہوا اور اللہ نے ہم سے واپس لے لیا اور وہ دنیا سے چلا گیا، کیا ہمیں اس پہ ناشکری کرنی چاہیے یا صبر ادا کرنا چاہیے؟ آپ کے خاوند کے آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہا میری بیوی جس طرح تو نے مجھے بات سمجھائی ہے نا، اس بات سے تو ہر خاوند کو اللہ کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے۔ اور کہا ہمارا بیٹا رب نے واپس لے لیا اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ باپ نے بیٹے کو دفنایا، حضور کی بارگاہ میں چلے گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سارا ماجرا سنایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی زوجہ محترمہ کو دعا عطا فرمائی اور آپ نے فرمایا میں نے دیکھا ہے تیری بیوی نے جو اس بیٹے کی تکلیف پہ صبر کیا ہے، رب نے تم دونوں کو جنت عطا فرما دی۔ ہماری بیویاں کیسی ہوتی ہیں؟ ہماری بیویوں کے اندر تو یہ صبر بھی نہیں ہوتا، فوتگی ہو جائے تو پورے خاندان کو پہلے کار ہو جاتی ہے، خامد جہاں کام چھوڑ کے آ جاؤ۔ صحابیہ نے کیا کیا؟ ان کو پتا تھا میں نے خامد کو بتانا ہے، لیکن انہوں نے اپنے خامد کے حقوق پہلے ادا کیے۔ افطاری پہلے خدمت میں پیش کی، کھانا خدمت میں پیش کیا، کپڑے دیے، اور جب انہوں نے سمجھا میں نے اپنے خامد کے حقوق زوجیت جو ایک بیوی کا حق بنتا ہے میں نے وہ ادا کر دیا، اب میرا خامد ذہنی طور پہ فریش ہے، لہذا اب میں اپنے خامد کو بات بتاتی ہوں۔ ہمارے ہاں خامد کام سے تھکا آتا ہے، گھر میں بیٹھتا نہیں تو بیوی پہلے لسٹ سامنے پکڑا کے رکھتی ہے، کبھی اے بھی لے آؤ، اے بھی لے آؤ، اے بھی کرو، یہ بھی کرو۔ ہمیں اپنی بیویوں کے اس معاملے میں پرورش کرنی ہے، ان کی تربیت کرنا ہے کہ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیات کا یہ عمل تھا، بیٹا فوت ہو گیا لیکن انہوں نے پہلے اپنے خامد کا حق ادا کیا، افطاری پیش کی ہے، کھانا پیش کیا، اور جب سارے معاملات ہو گئے پھر جا کے وہ مسئلہ بتایا کہ کتنا بڑا مسئلہ ہو گیا، اللہ نے ہم سے بیٹا لے لیا۔ مائیں نیک ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاشرے کو ہمیشہ روشن فرماتا ہے۔ آج نیک ماں پیدا کرنے کا وقت ہے۔ نیک ماں کب ہوگی؟ جب نیک خامد بنے گا۔ خامد ہی اگر نیک نہیں ہوگا تو بیوی کہاں سے نیک ہوگی؟ بیوی جب نیک نہیں ہوگی تو نیک بچے کہاں سے پیدا کر سکے؟ ہماری دین سے اتنی دوری ہے کہ ہم خود دین سیکھتے نہیں، اپنی بیویوں کو کیا سکھائیں گے؟ ہم تو بیویوں کے پاس بیٹھتے بھی نہیں ہیں، ان کو کبھی دین کا مسئلہ بھی نہیں بتایا، ان کو کبھی ایک حدیث بھی حضور کی نہیں سنائی۔ ہمیں سنانا چاہیے، کیونکہ خاوند نے کم پرورش کرنا ہوتی ہے اولاد کی، بیوی نے زیادہ پرورش کرنا ہوتی ہے۔ خاوند نے تو رزق حلال کے لیے صبح سے لے کر شام تک باہر رہنا ہوتا ہے، پیچھے پرورش کس نے کرنی ہے اولاد کی؟ بیوی نہیں کرنی۔ اب اگر خاوند بیوی کے ساتھ بیٹھ کے فلم دیکھے گا، ڈرامہ دیکھے گا، اور اگر خاوند بیوی کے ساتھ بیٹھ کر گانے باجے سارا کچھ کرے گا تو پھر مت وہ پریشان ہو کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ نیک پیدا ہوگا، مت وہ اس بات کو کوسے کہ اس کا بیٹا نمازی پیدا ہوگا، ایسے نہیں ہوگا۔ اسلام اتنا آسان مذہب ہے، آپ نے کبھی سوچا نہیں؟ اسلام کہتا ہے 7 سال کی عمر میں بچے کو مسجد کی طرف لے کے آؤ، مارنا نہیں ہے، جھڑکنا نہیں ہے، 3 سال تک اس کی ریہرسل کرواؤ، 3 سال تک پریکٹس ہونی ہے بچے کی، 3 سال لگاتار مسجد میں باپ نے بیٹے کو لے کے آنا ہے۔ 3 سال کے بعد جب بیٹا ریگولر 3 سال ہوتا رہے گا، 10 سال کے بعد اب اس کا فرض شروع ہو جائے گا، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں بدیاں لکھوانا اللہ شروع کروا دے گا۔ 3 سال جو باپ اپنے بیٹے کی انگلی پکڑ کے مسجد میں لائے گا، 3 سال کے بعد باپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ بیٹا صبح خود اٹھے گا، وہ فجر کے ٹائم خود اٹھے گا، ابا جی چلو مسجد کی طرف۔ لیکن اگر باپ بیچارہ سویا رہے 10 بجے تک، اس کو یہ فکر ہے کہ میں نے کام کرنا ہے، اس کو یہ فکر ہے کہ میں نے روزی کمانی ہے، اس کو یہ فکر ہے کہ میں نے روٹی کمانی ہے، وہ سارا کچھ کماتا ہے، نہیں کماتا تو اپنی اولاد کے لیے دین نہیں ہوتا اس کے پاس۔ آج امت مسلمہ کے زوال کا ایک سبب یہ بھی ہے، پوری دنیا میں مسلمان کے زوال کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم لوگ دین کے ساتھ مخلص نہیں، ہم دین کو یہاں سے مانتے ہیں، ہم دین کو یہاں سے مانتے ہیں۔ اگر دین کو اندر سے مانتے تو ہم پچھلے جمعے پہ میں نے مسئلہ بیان کیا ہے پانی نہیں لے کے جانا، آج پھر لوگ پانی لے کے جا رہے ساڑھے سامنے، پچھلے جمعے بیان نہیں کیتا۔
میرے پیو کا مسئلہ نہیں سی ہے، میرا اپنا ذاتی مسئلہ نہیں سی، پچھلے جمعے میں بیان کیا ہے، مسجد میں تو پانی کوئی نہیں، پورے محلے میں پانی کوئی نہیں، سب کو پتا ہے، پھر لوگ ٹوٹیاں سے بھر کے لے کے جا رہے ہیں، منع بھی کیا ہے، شاید لوگ میرے ناراض بھی ہو جائیں، مولوی صاحب نہ وہی مسئلہ کھول چڑھے۔ بھائی میں نے پچھلے جمعے بیان کیا تھا، یہ کسی کی پراپرٹی نہیں ہے، مسجد کسی کی پراپرٹی نہیں ہے، مت اس میں کوئی اپنی مرضی سے عمل دخل دے۔ ہم نے کہاں سے عمل کیا؟ ہم تو ایک مسئلے پہ عمل نہیں کرتے حضرت، یہ جمعہ پڑھنا ایک رواج ہے، میں آپ کو ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، کتنے لوگ جمعے پہ توبہ کر کے جاتے ہیں، یا اللہ آئندہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میں غلط نہیں کہہ رہا، میری فیلڈ ہے، ایک عرصہ ہو گیا ہے، مجھے پتا ہے، ہم بیان کر کر کے تھک جاتے ہیں، لوگ کوئی بھی بندہ نمازی نہیں بنتا، واللہ جسے کوئی اللہ ہدایت دے دے تو ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، یہ رواج ہے بھائی، اذان ہونی ہے جمعے کی، عوام نے دوڑنا ہے، سلام پھیرنا ہے، عوام نے باہر بھاگنا ہے، باقی 2 فرض پڑھتے ہیں، باقی پچھلی نماز کہتے ہیں فارغ ہے، ختم ہے، پچھلی نماز کوئی بندہ پڑھتا ہی کوئی نہیں، نہ 4 سنت، نہ 2 سنت، نہ 2 نفل۔ کتنے لوگ ہیں جو سلام کے لیے حاضر ہی نہیں ہوتے ہمارے یہاں، کہتے ہیں سلام بڑا لمبا کر دیں دیں، تے باہر وہ باویلیاں گیماں کھیل دے رہے ہیں 2 گھنٹے، نوجوان تھکدا نہیں۔ یہاں پہ سلام پڑھنے کے لیے جمعے کوئی بندہ حاضر نہیں ہوتا، ہمارے مدرسے کے 50 بچے ہوتے ہیں، 2-4 بندے کمیٹی کے، 2-4 بزرگ ریگولر جو پکے نمازی ہیں وہ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کے پاس سلام پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا جمعہ والے دن جو میری ذات پر درود اور سلام پڑھتا ہے، میں محمد عربی ڈائریکٹ اس کا درود سنتا بھی، اس کو جواب بھی دیتا ہوں۔ میرے نبی خود فرماتے ہیں جمعہ والے دن خصوصی پروٹوکول امت کو عطا فرماتے ہیں، خصوصی توجہ میرے نبی کی، توجہ تو ہر وقت ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، لیکن کوئی کوئی دن ہوتا ہے نا بادشاہ اپنی امت پہ خاص توجہ فرماتا ہے، تو جمعہ والے دن حضور فرماتے ہیں میں اپنی امت پہ خاص توجہ فرماتا ہوں۔ بندے کتنے آتے ہیں؟ کوئی نہیں، سلام پھیریں گے، لوگ بھاگیں گے، پتہ نہیں کیا ہو گیا یار، کیا ہو گیا؟ ہم تو آپ کو دین کی بات سکھا رہے ہیں، ہم نے کبھی غلط تو بیان نہیں کیا یا کسی کو گالی دی ہو یا برا بھلا، ہم تو یہی کہتے ہیں نماز پڑھو، اپنی اولاد کو دین سکھاؤ، اپنی اولاد کو حافظ قرآن بناؤ، اپنی اولاد کو دین کے راستے پہ لگاؤ۔ مائیں نیک ہوں تو بیٹے بڑے بڑے اعلیٰ پیدا ہوتے ہیں۔ ماں تھی فاطمہ، اور بیٹا اتنا غریب تھا کہ ماں کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے بچے کو مدرسہ میں بھیجنے کے لیے۔ بیٹا کہتا ہے جب میں حافظ قرآن بنا تو میرے پاس قاری صاحب کی خدمت کے لیے 5 روپے نہیں تھے، میں رو رہا تھا، کاش میں اپنے استاد کی خدمت کرتا، میں رو رہا تھا۔ میرے استاد کو پتہ لگا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے استاد نے مجھے کلاس کا منیٹر مقرر کر دیا۔ میں نے کہا استاد جی مجھے منیٹر مقرر کر دیں، میں ساری کلاس کو پڑھاؤں گا، اس طرح میں آپ کی خدمت کر دوں گا۔ پھر وہ کہتا ہے بیٹا جب میں عالم دین بنا، میری ماں کے پاس مجھے خرچہ دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، میں نے دور جا کے سفر کرنا تھا، میری ماں نے اپنا مکان 20 درہم میں گروی رکھا، 20 درہم مجھے دیے، اور میرا اپنا جو ذاتی مکان تھا میری ماں کا، باپ تو جلدی فوت ہو گئے، یتیم تھے، اور کہتے میری ماں نے مکان گروی رکھ کے 20 درہم اس دور میں مجھے پیسے دیے اور میں عالم دین بنا، اور آج دنیا اس کو کہتی ہے امام شافعی۔ ماں نے اتنی قربانیاں دی اور بیٹا پوری دنیا پہ آج چھا گیا۔ یہ امام شافعی ہیں، امام محمد بن ادریس الشافعی، امام اعظم ابو حنیفہ کے بعد سب سے بڑے امام امام شافعی۔ جس دن امام صاحب کا وصال ہوا اسی دن امام شافعی پیدا ہوئے۔ اتنے نیک، مائیں اگر نیک ہو تو ایک ماں کو امام بی بی بھی کہتے ہیں، ہمارے لاہور کی وہ ماں ہے، اور بعد میں ان کو پیار سے بے جی کہا جاتا تھا، لوگ کہتے تھے بے جی ہیں۔ ماں کتنی نیک، ماں اتنی نیک کہ اس نے بچے کی اتنی اعلیٰ پرورش کی۔ ایک دن ماں کو پتہ لگا، اور پورے محلے کی عورتیں اس ماں پہ اتنا اعتبار کرتی تھی کہ سارا بھلے وقتوں میں، سادے وقتوں میں سارا سونا اس کے پاس رکھا جاتی تھی۔ کہتے ہیں یہ ماں بڑی نیک ہے، یہ جو ہے نا ہمارے مال میں خیانت نہیں کرے گی۔ اس ماں کو پتہ لگا کہ میرا جو خاوند ہے وہ ڈپٹی کے ساتھ سیکٹری تھے، ان کا نام تھا نور محمد، اور
بیوی کو پتہ لگا کہ میرا خاوند جو ہے وہ ڈپٹی کے ساتھ سیکٹری ہے اور ڈپٹی کا پیسہ مشکوک ہے، اس نے اپنے خاوند کو کہا تیرا پیسہ مشکوک ہے، تو ڈپٹی کے ساتھ سیکٹری ہے، لہذا وہ پیسہ مجھے نہ دیا کر، میں نے اپنے بیٹے کو دودھ پلانا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا واللہ میرا پیسہ حلال کا ہے، میرا پیسہ حلال کا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، مجھے شک ہے کہ تیرا پیسہ ڈپٹی کے ساتھ تو رہتا ہے، تیرا پیسہ مشکوک ہے۔ عثمان نے کیا کیا؟ اس نے اپنا زیور بیچا، ایک بکری لی اور اس بکری کا دودھ اپنے بچے کو پلایا، اور دنیا آج اسے علامہ اقبال کہتی، شاعر مشرق۔ اور پھر جب وہ بیٹا حلال رزق سے پروان چڑھا تو علامہ اقبال کہتے ہیں میری ساری زندگی کا نچوڑ اور مجھے جنت میں لے جانے کے لیے صرف ایک ہی شعر کافی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوحو قلم تیرے ہیں۔ آج وہ مائیں نہیں رہی، آج وہ مائیں نیک ہوتی تو بیٹا گیا مدرسے میں، قاری صاحب نے کہا بسم اللہ پڑھو، اس نے 15 سپارے سنا دیے۔ قاری صاحب نے کہا بیٹا یہ کیا؟ بسم اللہ پڑھنے آیا تھا، تو نے تو مجھے 15 سپارے زبانی سنا دیے۔ کہا استاد جی بات یہ ہے کہ میری ماں، جب میں ماں کے پیٹ کے اندر تھا، میری ماں 15 سپاروں کی حافظہ تھی، جب وہ جھاڑو دیتی تھی قرآن پڑھتی تھی، جب وہ برتن دھوتی تھی قرآن پڑھتی تھی، جب وہ کپڑے دھوتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی، جب وہ کھانا پکاتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی۔ میں ماں کے پیٹ کے اندر قرآن سنتا رہا، رب نے مجھے 15 سپاروں کا حافظ بنا دیا۔ لوگ کہتے ہیں اس بیٹے کا نام با یزید بستامی ہے۔ مائیں نیک ہوں تو بچے نیک پیدا ہوتے ہیں۔ ہمیں امریکہ کو کوسنے کی کوئی ضرورت نہیں، آسٹریلیا لندن کو کوسنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں خود دیکھنا ہے میرے گھر میں دین کتنا نافذ ہے۔ میں نے اپنے گھر میں دیکھنا ہے میں نے گھر میں دین پورا نافذ کیا ہوا ہے، میں نے کبھی بٹھا کے اپنے بچوں کو 5 وقت کی نماز کے بارے میں درس دیا ہے، میں نے کبھی بچوں کے دل میں قرآن کی محبت ڈالی ہے۔ بیٹا ساری ایجوکیشنز، یہ جو دنیا کی جتنی بھی تعلیمات ہیں، جتنی بھی ایجوکیشنز ہیں، یہ دنیا میں رہ جائیں گی، قبر میں کام آئے گا تو اللہ کا قرآن کام آئے گا۔ ہم نے کبھی اپنے بچوں کو ان کے دل میں قرآن کی ویلیو ڈالی ہے؟ واللہ نہیں ڈالی۔ ہمارے ہاں تو بچے آتے ہیں اور چھٹیاں ہو جاتی ہیں نا، اے نانی دے گھر جا رہے ہیں، اے دادی دے گھر جا رہے ہیں، بچے قرآن نہیں پڑھتے۔ اتنے بڑے بچے ہیں ہمارے پاس، ایک سپارہ پڑھا ہوا ہے، 2 سپارے پڑھے ہوئے ہیں، ایف اے بی اے ایم اے سب کچھ ہے، نہیں ہے تو قرآن سے کے ساتھ تعلق نہیں۔ پھر ہم کیوں کہیں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ؟ غیب سے آواز آئی اے بندے پہلے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ ہمیں تو اپنے اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے حضرت۔ آج ضرورت ہمیں معاشرہ نیک پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے ضرورت ہے نیک بیوی کا پیدا کرنا۔ جب نیک بیوی ہوگی تو نیک ماں پیدا ہوگی، جب نیک ماں ہوگی تو نیک بیٹی پروان چڑھے گی، اور ایک بیٹی جو ہے وہ پورے خاندان کو سنوارتی ہے، ایک ماں پورے خاندان کو سنوارتی ہے۔ لیکن اگر ہم نے ان کی پرورش نہ کی تو کل اللہ کی بارگاہ میں 4 مرد جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ آپ کو پتہ نا حدیث مبارکہ میں آتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا باپ، بیٹا، بھائی، خاوند، یہ 4 خونی قریبی رشتے ہیں، ان چاروں سے پوچھا جائے گا بیٹی تو تیری تھی نا، بیوی تو تیری تھی نا، ماں تو تیری تھی نا، بہن تو تیری تھی نا، تو نے کیوں نہ ان کی اسلامی ماحول کے مطابق پرورش کی۔ ایک اور آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا کتنی عورتیں جہنم میں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہر 1000 میں سے 999، ہر 1000 میں سے 900۔ حضور نے فرمایا عورتوں کو دکھانے کا شوق ہے، مردوں کو دیکھنے کا شوق ہے۔ میرے نبی 1400 صدیاں پہلے بیان فرما گئے، عورتوں کو دکھانے کا شوق، مردوں کو، عورت گزر رہی ہو تو 5 لڑکے منہ اٹھا کے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہمارے گھر میں ماں بہن نہیں ہے؟ کیا میں نے کبھی سوچا ہے اس جگہ سے میری بہن گزر رہی ہو، 4 لفنگے لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں، میرے اثرات کیا ہوں گے، میری فیلنگز کیا ہوں گی؟ میں نے کبھی اپنے آپ کو وہاں رکھ کے سوچا؟ میں کسی کی بیوی کی طرف دیکھ رہا ہوں تو کبھی سوچا میری بیوی کو کوئی دیکھے یا میری بیوی پہ کوئی آواز کسے، میری فیلنگز کیا ہوں گی؟ ہم ہمیشہ دوسروں کا سوچتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔
گندے مردوں کے لیے گندی عورتیں، گندی عورتوں کے لیے گندے مرد، پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں، پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد۔ یہ قرآن کا اٹل فیصلہ ہے، اس کو ہم جھٹلا نہیں سکتے۔ اس لیے نوجوان نسل ہمیں اپنا کردار صاف رکھنا ہوگا۔ میں نوجوان بھائیوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، بزرگوں سے نہیں، وہ تو گھر میں برکت ہے۔ حضور نے فرمایا جس گھر میں سفید ریش والے بزرگ ہیں اس گھر میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، لیکن وہ سفید ریش جو 5 وقت نمازی ہے، وہ سفید ریش نہیں جو بیٹھ کے فیملی کے ساتھ ڈرامے دیکھے، فلمیں دیکھے اور وہ بڑھاپے میں بھی ناچ گانے کو بڑا اچھا محسوس کرے، ایسا نہیں۔ اسی وجہ سے حضور نے فرمایا بدترین ہے وہ بوڑھے جو نوجوانوں جیسے کام کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا بہترین ہے وہ نوجوان جو جوانی میں بزرگوں جیسے کام کرتے ہیں۔ یہ بزرگ مسجد میں ہوتے ہیں نا، تو نوجوان مسجد میں آئے گا تو بزرگوں کے نقش قدم پہ چل رہا ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میشوت پرہیزگاری۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں جوانی میں جو توبہ کرتا ہے وہ تو نبیوں کے نقش قدم پہ چلتا ہے، بڑھاپے میں تو چیرنے پھاڑنے والا بیڑیا بھی صوفی بن جاتا ہے، عاجز ہو جاتا ہے، اس کے دانت جو گر جاتے ہیں، وہ کسی کو کھاتا پیتا نہیں ہے، کاٹتا نہیں ہے۔ اگر ہم بڑھاپے میں جا کے نماز پڑھیں گے تو رب پریشان نہیں کریں گے، مزہ تب ہے جب جوانی میں پڑھی جائے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں بڑھاپے کی 70 نمازیں، جوانی کی 1 نماز، جوانی کی 1 نماز بڑھاپے کی 70 نمازوں کے برابر۔ اپنی اولاد کو دین سکھائیں، خاص کر کے اپنی بچیوں کو دین سکھائیں، گھر میں اپنی بچیوں کو ٹائم دیں، اپنی بیوی کو ٹائم دیں، ہر روز آدھا گھنٹہ دین سکھائیں۔ اگر کوئی دین نہیں سمجھ آتا تو ہمارے پاس درس قرآن کی کلاس ہوتی ہے، یہاں پہ آ جائیں، ہر روز آدھا گھنٹے کا درس، اس میں سے ایک بات یہاں سے لکھ کے لے جائیں، اپنی بچیوں کو سنا دیں۔ ہر روز کی 1 حدیث، میرے نبی کا 1 فرمان، ہر روز اگر آپ سکھا دیں اپنی بچیوں کو، 1 حدیث سنا دیں، تو سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 300 کتنے ہوتے ہیں؟ 300 200 حدیث چھٹیاں کر کے، سارا کچھ کر کے، اگر آپ 200 حدیث اپنی وائف کو سنا دیں، اپنی بچیوں کو سنا دیں، میرے نبی نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جس کو 40 احادیث یاد ہو گئیں، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو نبیوں کی صف میں کھڑا کرے گا۔ اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی اولاد کو کیا کرنا ہے؟ سارے بولیں۔ نوجوان نسل نے کیا کرنا ہے؟ نماز کی پابندی۔ کیا کرنا ہے؟ نماز کی، قرآن سیکھیں، قرآن سیکھیں، بس قرآن سیکھیں۔ آج اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کی نئی نسل، آنے والی نسل آپ کا ادب اور احترام کرے، تو اپنی اولاد کو دین سکھانے سے پہلے خود دیندار بن جائیں، پھر آپ کو بتانا نہیں پڑے گا، ان کو ہدایت دینی نہیں پڑے گی۔ آپ مسجد میں جائیں گے، آپ کے پیچھے آپ کا بچہ جائے گا، آپ کو اس کو لیکچر دینے کی ضرورت نہیں، آپ پریکٹیکل کریں گے، بیٹا پیچھے پیچھے پریکٹیکل کرے گا، آپ کو لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس لیے جو ہے نا دعا کریں اللہ تعالی ہمیں دین کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔